مشکل ہو جائے، لیکن اگر محبت علی ہو جائے گی تو گزر ہی جائے گی۔ محبت کے ساتھ نمازیں ہوں گی تو بڑا ہی مزہ آئے گا، نہریں ملیں گی، حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گی، کیا کیا ملے گا۔ قبلہ صاحب سے اپیل کریں نا، کبھی آپ کو جنت سنا تو دیں، جہنم تو ہم ڈرا ڈرا کے تم کو آپ لوگوں کو کہیں ایسا ہی نہ ہو سب بھاگ ہی جائیں۔ وہاں حوریں ملیں گی، ایسی حوریں قرآن کہتا ہے کسی نے چھوا نہ ہوگا، کسی نے چھوا نہ ہوگا، ایک ایک نہیں، جتنی چاہیے ہوں گی، ایک ایک نہیں، بے لا تعداد حوریں خدمت کرنے کے لیے ہوں گی، ٹھنڈے پانی پینے کے لیے ہوں گی، جوس ہوں گے، فواکے ہوں گے، مشروبات ہوں گے، جیسا دل کرے ایسا کرو، پر ادھر ایسا کرو جیسا علی کا دل کرے۔ علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں، علی کے بغیر علی کے ماں باپ کا بھی گزارا نہیں۔ جب مولا علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا، رسول خدا جناب فاطمہ کو کفن جب دینے کی باری آئی نا تو رسول خدا اپنی قبا اتار کے دے رہے ہیں، اس سے کفن دو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ کہا دوسری عورتیں بازار کے کفن پہنے، میری ماں ہے، علی کی ماں نہیں میری ماں ہے، کفن دو تو میرا دو۔ جب کفن دے دیا گیا، قبر کھدوائی گئی، رسول اسلام پہلے قبر میں خود سو رہے ہیں، قبر میں خود سو رہے ہیں، پھر جناب فاطمہ کو اتار رہے ہیں۔ جب یہ ہو گیا، قبر بند ہو گئی، اوپر بیٹھے ہیں ایسے کر کے، ہاتھ زمین وہ قبر پہ ٹیک کے بیٹھے ہیں، پھر کہہ رہے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا، کوئی اور نہیں، علی بولو علی۔ جب پوچھا گیا تیرا رسول تیرا قرآن کتاب کیا ہے تو جواب آیا قرآن کتابی، تیرا نبی کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ۔ ہاں تو تیرا امام کون ہے؟ تو ماں بیٹے کا نام لینے سے شرما رہی تھی۔ اس وقت رسول کہتے ہیں اے چاچی اے امی جان اب شرمائیے مت، علی کا نام لیجئے۔ تو دیکھیں جب علی کا نام لیے بغیر علی کی ماں کا گزارا نہیں ہے تو تمہاری ماں کا گزارا کیسے ہو جائے؟ علی سے جنگ کرنے والی ماں کہاں جائے گی؟ یہ ڈیئر ممی کا کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیئر ممی، ہاں اس کا کیا ہوگا جو علی کے سامنے تلوار نکلوا رہی ہے؟ تے بعد ہی دھدرے ہوندے بیان یہ تو ایسا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی نا جنگ جمل، تو جناب محمد بن ابی بکر کو بھیجا گیا جاؤ اپنی بہن سے بات کرو، کیسے جانا ہے، کہاں رہنا ہے، تم سکون میں ہو، شانتی میں ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، سیکورٹی میں ہو۔ جناب محمد بن ابی بکر اس کے محمل میں اس کے خیمے میں ایسے جب داخل ہوئے تو سامنے کہتی ہے ایسے ہاتھ کر کے اے لوگوں دیکھو علی رسول کی بیوی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ارے نامحرموں کو میرے خیمے میں بھیج رہا ہے۔ جناب محمد کہتے ہیں ڈیئر سسٹر دیکھو تو صحیح، تیرے باپ کی اولاد ہوں، تیرا بھائی ہوں، محرم ہوں تیرا۔ یعنی بس اور کوئی کام ہی نہیں تھا، علی کے خلاف پیٹنا کام تھا، اور وہ انہوں نے خوب پیٹا ساری دنیا میں، لیکن کچھ نہیں بگڑا۔ خدا کی قسم علی بہت مظلوم ہے، علی مظلوم تھا نہیں، علی مظلوم ہے، اس وقت بھی ہے۔ اس وقت بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے۔ جناب امیر معاویہ کے دور میں ڈاکہ بچ جاتا تھا، مال واپس ہوتا تھا، جب پوچھا جاتا کس نے لوٹا تو استجیروا باللہ کہا جاتا تھا علی نے ڈاکہ مارا تھا۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ آج اگر کسی عالم کو یہ کہتا ہے تو ایسے کیوں کر رہا ہے تو عالم کو بہت دکھ لگ جاتا ہے، میری بے عزتی ہوئی ہے۔ اگر علی کا ماننے والا ہے تو خاموش ہو جا، یا حق کی بات سنا۔ علی نے تو بہت خاموشی میں صبر کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، تو علی کی ماں کا گزارا بھی علی کے نام کے سوا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ ملائکہ ہوں، فرشتے ہوں،
انسان ہوں جن ہوں کسی کا بھی گزارا نہیں. اسی طرح کان فی زمان رسول اللہ فی مسجد النبوی کان جالس رسول اللہ مع جبرائیل. جبرائیل کے ساتھ رسول اسلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, تشریف فرما تھے. اتنے میں مولا امیر کائنات اندر تشریف لے آئے. جناب جبرائیل بلند ہو گئے احترام کے لیے. رسول خدا کہتے ہیں اس جوان کے احترام کے لیے کیوں بلند ہو رہے ہو؟ تو کہا یہ استاد ہے, ھذا استاذی, یہ میرا استاد ہے. کہا تیرا استاد علی کیسے ہو گیا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا, میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک نقطہ دے رہا ہوں, کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب جبرائیل رسول کے بھی استاد ہیں, رسول کے استاد ہیں, رسول کو سکھانے والے ہیں, تو علی کون ہے وہ بھی بتاتا ہوں. علی کو جب یہ کہا گیا حل انت محمد, کیا تم محمد ہو؟ اس وقت کہتے ہیں نہیں, انا عبید من عبد محمد, میں محمد کے غلاموں سے ایک غلام ہوں. علی خود کہتے ہیں علی کے محمد کے غلام ہیں. دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. محمد کے بھائی ہیں, محمد کے جانشین ہیں, محمد کے خلیفہ ہیں, محمد کے وزیر ہیں, محمد کے نائب ہیں, ان کے غلام ہیں. کرتے کیا ہیں؟ جب جبرائیل اٹھ کھڑے ہوئے تو رسول خدا کہتے تمہارا استاد یہ کہاں سے؟ بتاؤ تو صحیح, تمہارا استاد کیسے؟ تو کہتے ہیں جب مجھے خالق نے خلق فرمایا, خلق کرنے کے بعد میری روح کو جب عالم ارواح میں سامنے لایا گیا, مجھ سے پوچھا گیا جبرائیل من انتا و من انا, میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ اس وقت جناب جبرائیل کہتے ہیں میں نے کہا انت انت و انا انا, تو ہے, میں ہوں. پھر یہی سوال کیا گیا من انتا و من انا, جواب میں یہی کہا تو ہے, میں ہوں. جب یہ جواب سنا تیسری بار جناب جبرائیل کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ اب مجھے جواب کیا دینا ہے. اس وقت یہ جوان کو دیکھا, یہ نورانی چہرہ میں نے دیکھا, یہ نور اترتا میں نے دیکھا جو علی ابن ابی طالب کا ہے. مولا فرماتے ہیں اے جبرائیل ایسے مت کہو انت انتا و انا انا, بلکہ ایسے کہو انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل, انت الجلیل و انا جبرائیل, انت رب و انا المربوب. اس وقت جب میں نے یہ جواب دیا عالم ارواح سے آواز آئی جبرائیل اب تیرا جسم مکمل ہوا. جبرائیل آج تو مکمل ہو گیا, آج جبرائیل تو مکمل ہو گیا. اور مولا علی کو سمجھنا بہت مشکل بات ہے. ہم کہتے ہیں نا یہاں اگر علی کا نام نہ لیا تو یہ ہو جائے گا, یہاں نہ لینے والا منافق, یہاں پڑھنے والا یہ. ہمیں کیا پتا کہاں پڑھنا ہے, ہماری اوقات کیا ہے, ہمارے پاس تو اتنا علم ہی نہیں. ہمیں تو کہہ دیا مجتہد نے, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس قرآن کا حدیث کا, انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ ہے تو یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے, بس بات ختم. کیا ہم کر کیا لیں گے؟ ہم لوگ کہتے ہیں یہ حدیث آپ نے کبھی پڑھی ہے, یہ حدیث آپ نے کبھی پڑھی ہے, ایسے. تو کیا وہ سارے مجتہد جو کتابیں لے کے بیٹھے ہیں, جو وہاں بوڑھے ہو رہے ہیں, دن رات پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, وہ سب ان کے نظر میں حدیث نہیں ہے؟ ہماری نظر میں آنی تھی. ہمیں جنہیں زاربا یضربو کا پتہ نہیں, ہمیں وہ دکھنی تھی, اور خود بالخصوص پاکستان کے ملاؤں کو دکھتی ہے, وہاں والوں کو دکھتی ہی نہیں. پتہ نہیں کیا خردبین لگا کے رکھی ہے یا کیا ہے, یہ کر دو یہ کر دو. نماز جتنی ہے اتنی ہی ہے. کبھی ایسا کرو صبح کی نماز 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت کر دو, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. کبھی ایسے کرو کہ سجدہ دینے کی جگہ بس رکوع پہ تمام کر دو, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو اسی طرح جو نماز بتائی جائے, جو مجتہدین بتائیں وہی پڑھنی چاہیے, جو ذکر بتایا جائے وہی کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نماز میں علی کا نام آتا کس کس جگہ ہے, ارے مخالفین اہل بیت سے پوچھو جو بسم اللہ پہ پابندی لگا رہے ہیں, ارے یہ بسم اللہ نام علی ہے, یہ با ہے بسم اللہ, یہ اس کے نیچے جو نقطہ ہے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت البائے. جب ہے تو پھر اس میں اضافہ کرنے کی کیا بات؟ یا علی, علی کا نام تو علی کے نام سے ہی تو نماز شروع ہو رہی ہے.